قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنانور ایج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا بے چینی وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، گھر میں داخل ہونے سے طبیعت کا خراب ہونا، مسائل بننا، پریشانی بننا، بے چینی ہونا اور اسی طرح مختلف معاملات کا بننا، یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ ان وجوہات میں سے چند ایک ذکر کروں گا۔ جی سب سے پہلے تو یاد رکھیں، یہ جادو جنات کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، ممکن ہے یہ وجہ ہو، ممکن ہے یہ وجہ ہو۔ میں اس کا انشاءاللہ علاج بھی آگے بتاؤں گا کہ اگر یہ وجہ ہوگی تو اس کا علاج کیا کریں گے۔ جادو جنات کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ نہیں بنتا، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر انسان بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ کوئی یہ طبیعت میں مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہے اور جن کی وجہ سے ایسے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو فرض کریں جن ہیں تو جن کیا کرتے ہیں؟ جن اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جی میرے ایک جاننے والے تھے، ان کی بچی کا مسئلہ تھا۔ ان کا وہ بچی سسرال کے گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ شادی کو سال ہو گیا، بڑی ٹھیک زندگی چل رہی تھی، سارے معاملات ٹھیک تھے، اچانک سے کوئی مسئلہ بنا۔ اس کے بعد بچی لڑکے کے چچا کے گھر ساتھ میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے، والدین کے گھر میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے، ماموں کے گھر میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس گھر میں آئے گی بے ہوش ہو جائے گی۔ اب بڑا یہ مسئلہ، بڑے مسائل اس میں مطلب پریشانی بنی ہوئی، ظاہری سی بات ہے۔ اچھا، میرا اس شہر میں جانا ہوا تو میرے جاننے والے تھے، کیونکہ انہیں مطلب جو ہے وہ وہیں سے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو وہاں کے لوگ تھے ان سے علاج کروا رہے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ سیڑھیوں کے نیچے تمہارے تعویذ دبائے ہیں، انہوں نے سیڑھیاں اکھاڑ دیں۔ کسی نے کہا نہیں، بیڈ جہاں پر پڑا ہے وہاں سے پتھر توڑو، وہاں سے تعویذ نکلے۔ بڑا کچھ کیا انہوں نے۔ جی اچھا، ایسے میں جب گیا ہوں، مجھے انہوں نے کال کی، میرے جاننے والے مطلب بھائی کو، بڑے بھائی سے رابطہ کیا، اس کے ذریعے سے میں وہاں پر گیا۔ تو میں نے جب دیکھا، میں نے پوچھا مسئلہ جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا، بچی کو لایا گیا، بچی آتے ہی بے ہوش۔ اچھا، اس کو دم کیا، اس کو ہوش دلائی۔ میں نے کہا جی، تشخیص کرنے کے بعد میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ کہتے جی نہیں، اور تو کوئی نہیں مسئلہ۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ وہ سب حیران کہ یہ کیسے؟ ہم نے سارے علاقے کے جو ہیں عامل در بلا لیے ہیں، جو علاج کرنے والے معالج آ کے پھر کے تھک کے چلے گئے ہیں، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسے کہتے 5 منٹ کا کام ہے؟ خیر عدنان بھائی، میں نے اللہ کے فضل سے آیت الشفا پڑھی، بیماری کا دم کیا، نظر بد کا دم کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا، ان سے کچھ باتیں کی، اس کے بعد ان کو کہا کہ جائیں چکر لگا کے آئیں گھر کا۔ وہ بالکل ٹھیک۔ اب کیا تھا؟ اب وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے میرے سامنے، کیونکہ ساری برادری میں مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا۔ بتائیں جی کس نے یہ جن بھیجے تھے اور کتنے جن تھے اور آپ نے کیسے پکڑ لیے 5 منٹ میں؟ میں نے کہا بھائی جان، جن کوئی نہیں تھے تو کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے جو پڑھائی کے بعد جو 5-10 منٹ لگائے ہیں، کاؤنسلنگ کی ہے، اس سے اللہ کے فضل سے اللہ نے بہتری کی ہے، اور جو بیماری کو ختم کر دینے والی پڑھائی کی ہے، آیات الشفا پڑھی ہیں، اللہ سے شفا مانگی ہے، اس کی وجہ سے ٹھیک ہوا۔ جادو جن تو اس کو تھا ہی نہیں۔
وہ سب حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ مانتا ہی نہیں کہ بھئی ایک مریضہ ہے، وہ ایک گھر میں آتی ہے بیمار ہوتی ہے، باقی ہر جگہ جائے وہ ٹھیک ہے، مہینہ مہینہ رہ لے ٹھیک ہے، ادھر آئے گی تو بے ہوش ہو جائے گی۔ جو سیکریٹرسٹ ہیں وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جب ذہن پر انسان کے خوف کا حملہ ہوتا ہے، خوف کے ساتھ انسان کے ذہن کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایک چیز کا خوف انسان کے ذہن میں بیٹھتا ہے، وہ جب بھی اس چیز کو دیکھتا ہے اس پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، وہ غالب ہو جاتی ہے اور انسان اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جو اس خوف جب پہلی بار اس کو مسئلہ بنا تھا تب جو کیفیت ہوئی تھی، اب وہ کیفیت ہوتی نہیں ہے، وہ مسئلہ بنتا نہیں، لیکن خوف اس پر سوار ہوتا ہے اور اس کی کنڈیشن وہ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس مسئلے کو کوئی بندہ بیماری نہیں مان رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب نہ کرو۔ ہاں جنات ہو سکتے ہیں گھروں میں، جادو ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے مسائل بن سکتے ہیں۔ جنات اگر حملہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، انسان کو دورہ پڑتا ہے، انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے تو اس کو گھٹن فیل ہوتی، بے چینی رہتی ہے، اور اسی طرح حسد کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی گھٹن اور بے چینی اور بے قراری رہتی ہے۔ تو یہ معاملات ہوں تو اس کا بہترین حل ہے وہاں پر اذانیں دیں، اور جس گھر میں جنات ہوتے ہیں ان میں عموماً زیادہ بیماری رہتی ہے اور مختلف مسائل اس طرح کے رہتے ہیں، تو کیا کریں، وہاں پر چاروں کونوں میں اذانیں دیں، 7 مرتبہ اذانیں دیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائی جائے، رقیہ دم چلایا جائے، اور سارے گھر کے افراد حفاظتی پڑھائی کرنی شروع کر دیں۔ اور جس بندے کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے، اس کو اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پر لگا دیں، یہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، اذانیں دینی ہے 7 مرتبہ۔ یہ ہم نے دونوں چیزوں کو کور کیا ہے، خوف ہو، ڈر ہو، جادو ہو، جنات ہو، یہ پڑھائی کرنے سے اللہ کی رحمت سے وہ شر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چاروں کونوں میں اذانیں دیں 7 مرتبہ، چاروں کونوں میں سورۃ فلق ناس پڑھیں 7 مرتبہ، اور سارے گھر کے افراد حفاظتی پڑھائی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو مریض ہے جس کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، وہ کیا کرے، وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے جو بھی خوف ہوگا، ڈر ہوگا، جنات کا اثر ہوگا، سایہ ہوگا، اسیب ہوگا، کچھ بھی ہو، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ یہ انشاءاللہ کریں اور خوف کو اپنے ذہن سے نکالیں، اللہ آسانی والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کریں سر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم